السلام علیکم، کون ہو تم؟ دوسری طرف سے نسوانی آواز پر زرش چونکی، میں جو بھی ہوں، آپ کون ہیں؟ سمن کہاں ہے؟ اب کی بار زرش نے اسکرین دیکھی تھی، یہ ان کے گھر کا نمبر تھا۔ فرا کی آواز تو نہ تھی اور شاید طاہرہ بیگم کی تھی۔ وہ جہاں بھی ہے آپ سے مطلب، اس کے لہجے میں خود بخود تلخی اتری تھی۔ کون ہو تم؟ ذرا تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ موبائل دو سمیان کو، ماں ہوں میں اس کی۔ وہ اس وقت واش روم میں ہے، انتظار کر لیں یا پھر نکلتے ہیں تو بات کر لیں۔ زرش کوئی جوابی کارروائی کرنا چاہتی تھی مگر اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، تم کون ہو سمیان؟ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ ان کا لہجہ شکی تھا۔ زرش کہاں ان لہجوں کی عادی تھی، بڑا عجیب سا لگا۔ میں زرش ہوں، رات سے یہی ہیں وہ؟ رات سے یہی ہیں؟ کیوں ہیں؟ ان سے پوچھ لیجئے گا۔ کیا؟ دوسری طرف حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، شاید زرش کو بڑی خوشی ہوئی انہیں حیران کر کے۔ سمیان تمہارے پاس ہے، رات سے تمہاری ہمت کیسے ہو سمیان کو روکنے کی؟ سمیان سے شادی کرا کر دل نہیں بڑا تھا جو اب مجھ سے میرا بیٹا چھین رہی ہو؟ اپنی ماں کی طرح ادا دکھانا آتی ہے تمہیں بھی؟ میری اولاد برباد کر دی ہے تم نے۔ وہ تو ایک پل میں شروع ہوئی تھی، سارے لحاظ و مروت بلائے گویا تھی۔ ان کا ایسا گھٹیا لب و لہجہ سن کر زرش منٹوں میں آؤٹ ہو گئی تھی۔ شٹ اپ، بہت کہہ لیا آپ نے۔ میں لحاظ کر رہی ہوں، میں نے نہیں روکا آپ کے بیٹے کو۔ وہ کوئی بچے نہیں ہے جن کی انگلی تھام کر میں اپنے پیچھے لگا لوں۔ سوچ سمجھ کر بات کر، تم کیا کچھ کر سکتی ہو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ میرے گھر میں تم جو گل کھلا کر جا چکی ہو، بھولی نہیں ہوں میں، سارا خاندان جانتا ہے تمہیں۔ سب کو علم ہے تم کتنے پانی میں ہو۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ صاف اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا۔ رات بھر سمیان کی قربت میں رہتے اس کے اندر اپنی ذات پر اعتماد کرنے کا احساس پیدا ہوا تھا، اور اب وہ اسی مقام پر تھی۔ ایک دھچکا لگا تھا اس کے احساسات کو۔ ایک لفظ بھی مت کہیے گا میرے بارے میں، ورنہ میں کوئی لحاظ نہیں رکھوں گی۔ وہ تو لمحوں میں آؤٹ ہوئی تھی، سب لحاظ بلا دیے تھے۔ سمیان احمد جو نہا کا واش روم سے نکلا تھا، اسے یوں بری طرح چیختے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ زرش، آپ کا ڈرامہ تھا، الزام تھا مجھ پر، خبردار مجھے ایک لفظ بھی کہا تو۔ وہ رو دی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ زرش اس کے قریب آ کر سمیان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو سمیان کو دیکھ کر پھٹ پڑی۔ کیوں آیا ہے آپ یہاں؟ کیوں رات ٹھہرے آپ یہاں؟ آپ کی ماں کو مجھ پر الزام تراشی کا ایک اور بہانہ مل گیا ہے۔ میرے کردار پر وہ کیچڑ اچھال رہی ہے عورت، اور اب کہتے ہیں کہ میں اعتماد کروں آپ پر، آپ کی ذات پر۔ اس رشتے کو قبول کروں؟ نہیں کروں گی قبول میں یہ رشتہ۔ گالی ہے میرے لیے، صرف ایک گالی۔ غصے سے موبائل بستر پر پھینکتے اس نے اپنے اندر کا سارا ابال سمیان پر نکالا تھا۔ طاہرہ بیگم کی ایک کال نے ان کی ساری رات کی محنت پر پانی پھیر دیا تھا، اور پھر اسی مقام پر تھی۔ سمیان نے موبائل تھاما تو دوسری طرف گھر کا نمبر تھا۔ کال ابھی تک جاری تھی، ڈراپ نہیں ہوئی تھی۔ ہیلو، کون؟ زرش پھول پھول کر رو رہی تھی۔ سمیان نے اس کا بازو تھام کر اسے باہر کی طرف قدم بڑھانے سے روکا تھا۔ نظریں اس کے پھسلتے آنسو پر تھی۔ سمیان کہاں ہو تم؟ دوسری طرف سے طاہرہ بیگم نے ہاتھ سے برہمی و بے قراری سے استفسار کیا تھا۔ سمیان احمد نے گہرا سانس لیا تھا۔ پل میں ساری بات سمجھ میں آئی تھی۔ زرش کا ایک دم یوں ریئیکٹ کرنا سمیان احمد کے احساسات پر اوچھ سی پڑ گئی تھی۔ تم فوراً گھر پہنچو۔ تم اسلام آباد سے کب آئے تھے اور ادھر کیوں ہو؟ گھر کیوں نہیں آئے؟ اور کل کی لڑکی تمہارے لیے اپنے گھر سے زیادہ اہم ہو گئی ہے؟ طاہرہ نے سمیان کی بات کاٹ کر بڑی درستی سے کہا تھا۔ سمیان نے کچھ سخت کہنے کو ہونٹ ہوا کیے، مگر پھر لب بھینچ کر کال ڈراپ کر دی۔ جب سے یہ قصہ ہوا تھا سمیان نے پوری کوشش کی تھی کہ ان کی بڑی سے بڑی زیادتی پر بھی کچھ نہ کہے۔ انہیں خود احساس ہو وہ ماں تھی، بلند مرتبے پر فائز، قابل عزت و احترام۔ وہ ہر حال ان کا لحاظ کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سے ان کے حق میں کوئی گستاخی ہو جائے، اور اب ان کا رویہ، آپ چلے جائیے یہاں سے۔ زرش نے تنفر سے اپنا بازو چھڑوایا تھا۔ زر سمیان نے پکارا تھا۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ نام نہ لے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے میرا آپ سے۔ آپ میرے لیے صرف ایک الزام ہے، صرف اور صرف ایک الزام۔ آپ کے سب دعوے جھوٹے ہیں، صرف دھوکہ ہے۔ آپ نہیں دے سکتے آپ مجھے عزت کی زندگی۔ آپ تو اپنی ماں کو ان کی غلطی باور نہیں کروا سکتے۔ آپ سے میں کیا امید رکھوں؟ رات میں سمجھی تھی کہ آپ پر اعتماد کر کے میں پھر سے سر اٹھا کر جی سکتی ہوں، مگر اب نہیں۔ میں آپ کے کسی جھوٹ پر یقین نہیں کروں گی۔ جائیے، چلے جائیے آپ اپنی ماں کے پاس۔ میں آپ سے منسلک ہر رشتے، ہر تعلق کو رد کرتی ہوں۔ سنا ہے آپ نے حمید چچا نے نوارہ کی بہتری کے لیے جو اقدام کیے تھے، ان میں آنے والے دنوں میں رضا اور رمشا کی باقاعدہ منگنی تھی۔ رضا مسلسل انکاری تھا، مگر انہوں نے اس کی کوئی بات ہی نہیں سنی تھی۔ منگنی ہاتھ سے وسیع پیمانے پر گئی تھی۔ دوست احباب کے علاوہ سب رشتے دار محدود تھے۔ منگنی والے دن نوارہ نہیں گئی تھی، شارق تو پہلے ہی نہیں جانے والا تھا، صرف واحدہ بیگم ہی گئی تھی۔ اس کے بعد دن بڑی تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ نوارہ تو دوبارہ اسی گھر میں آ چکی تھی، مگر اس کے اور شارق کے درمیان حائل خلیج کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی گئی تھی۔
اس رات کے بعد شارق زمان اگر اس کی طرف نہیں بڑھا تھا تو اس نے بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اگر اماں کی طرف سے اس کے دل میں بال نہ آ چکا ہوتا تو وہ شاید اس گھر میں اب بھی ٹھہرتی نہ، مگر اس تجربے نے بھی یہ سب سکھایا تھا کہ حق پر ہونے کے باوجود کیا کچھ نہیں سہنا پڑتا۔ اگر مقابل مرد ہو تو عورت کو اپنی ہستی تک کی قربانی دینا پڑتی ہے، اپنا آپ مار کے اپنی انا کو سرنگو کرنا پڑتا ہے۔ نویرا نے سوچ لیا تھا وہ سب کچھ اب برداشت کرے گی، مگر اس مرد کے سامنے اپنے نا کو گروی نہیں رکھے گی۔ وہ شارق زمان کو احساس دلائے گی کہ وہ غلط تھا، وہ جو کچھ بھی کر چکا ہے سراسر زیادتی تھی، ایک ظلم تھا، چاہے اس عمل میں اسے اپنی سطح سے نیچے آنا پڑے۔ اس سے ایک مرد کو سبق سکھانے کے وہ سب طے کر چکی تھی۔ وحدہ بیگم کے سامنے ساری بات تھی۔ انہوں نے نویرا کو سمجھانا چاہا تو نویرا نے دو ٹوک انداز میں ان کی بات کاٹ دی تھی۔ ماں مجھے کسی بات کے لیے مجبور نہ کرے۔ ظالم کو اس کے ظلم کا احساس نہ دلانے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ میں اس گھر میں رہوں تو مجھے مجبور مت کرے۔ میں بدکردار نہیں تھی، میرا رضا سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا سوائے رشتہ داری کے، مگر اس شخص نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے، مگر مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھی۔ اس کے بعد اماں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس گھر میں دوبارہ آنا نویرا کے لیے کس قدر اذیت ناک عمل تھا۔ اپنے آپ کو بے عزت کرنے والی بات ہی۔ نویرا دوبارہ اس گھر میں پہلے کی طرح سیٹ ہو چکی تھی، مگر شارق زمان کی زندگی جو نویرا سے شادی کے بعد کچھ ترتیب اور تنظیم کی لڑی میں منسلک ہو رہی تھی، ایک دفعہ پھر انتشار کا شکار ہوتی چلی گئی تھی۔ نویرا کو اس کی پرواہ نہیں تھی اور نویرا کی اماں دیکھ کر کڑ رہی تھی۔ ایسے میں رضا اور رمشا کی منگنی کی تقریب نے بھی بہت مثبت اثر نہ ڈالا تھا۔ رضا جو کر چکا تھا اور شارق نے رد عمل دیا تھا، اب نویرا دوبارہ اعتماد کرنے والی نہیں تھی، اور اماں مجبور اور بے بس تھی، جن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے، کبھی تیز رفتاری سے اور کبھی سبک انداز میں۔ نویرا نے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر فیروزہ سے ٹائم لیا تھا۔ ڈاکٹر فیروزہ نے کلینک میں آنے کا کہا تھا۔ اس نے وہاں سے چلنے کا کہا تو شش و پنج میں پڑ گئی۔ وہ خاندان وغیرہ میں اب جانے لگی تھی، مگر باہر نکلے ہوئے وہ اب بھی ہچکچاتی تھی۔ ان کی مصنوعی ٹانگ سے چال میں لڑکھڑاہٹ سی انہیں تکلیف کا احساس ہوتا تھا۔ چلنے پھرنے کا کام وہ صرف اتنا کر لیتی تھی کہ ایک کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، اپنے گھر میں گھوم پھر لیا، یا کسی عزیز کے ہاں انتہائی ضرورت کے تحت ہو گئی۔ تم شارق کے ساتھ جاؤ، اماں کوئی اور بات کرے۔ نویرا نے ناگواری سے کہا تو اماں نے صرف دیکھا، اس سے مجبور نہیں کر سکتی تھی، مگر رضیہ کو فون کر کے بلا لو، باہر آتے جاتے تکلیف سی ہوتی ہے مجھے۔ رشتہ داری میں کہیں آنا جانا مجبوری ٹھہری۔ ٹھیک ہے، اس نے فون کر کے رضیہ چچی کو صورتحال بتا کر آنے کا کہا تو انہوں نے آدھے گھنٹے میں پہنچنے کی حامی بھر لی تھی۔ رضیہ چچی آئی تو وہ تیار بیٹھی تھی۔ میں بیگ لے آؤں پھر چلتے ہیں۔ وہ اسلام دعا کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شاکرہ کو انہیں کولڈ ڈرنک سرو کرنے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ الماری کھول کر بیگ نکال کر دیکھا تو وہاں صرف چند نوٹ تھے۔ ان چند روپے سے کب تک زندگی کی گاڑی چلے گی؟ وہ گمسم ہی کھڑی رہی۔ اس نے اس گھر میں آنے کے بعد شارق زمان کو صرف انکار ہی نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اس شخص کے متعلق ہر شے سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ کھانے پینے میں وہ مجبور تھی، اس شخص سے کوئی تعلق رکھنا، کوئی احسان نہیں لینا چاہتی تھی، کچھ بھی ہو جائے۔ کپڑوں کا اس نے مسئلہ نہیں تھا کہ جہیز کے بہت سے سوٹ ایسے ہی پڑے ہوئے تھے۔ کھانے پینے میں مجبور تھی، مگر یہ کچھ روپے کب تک سہارا بن سکتے ہیں؟ ایسی عالم ہے کہ وہ اس شخص سے کچھ بھی لینے کی روادار نہ تھی۔ گمسم انداز میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ اچانک خیال آیا تو وہ بیگ اور چادر لیے گیسٹ روم سے نکل آئی۔ شارق زمان کے کمرے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اس نے ایک پل کو سوچا تھا، مگر پھر سر جھٹک کر اندر داخل ہوگی۔ سارے کمرے میں بد نظمی سی پھیلی ہوئی تھی۔ نویرا نے ناگواری سے کمرے کو دیکھا۔ یہاں دوبارہ آنے کے بعد وہ پہلی بار اس کمرے میں آئی تھی۔ یہ کمرہ اس نے اپنے لیے شجرہ ممنوع قرار دیا تھا، اور اب ناگواری سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے الماری کی طرف بڑھی۔ چند دروازے کھولتے اور ادھر ادھر ہاتھ مارنے پر اسے گرین کلر کی چیک بک مل گئی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ شادی کے بعد اماں نے اسے یہ چیک بک دی تھی۔ ابا نے اپنی زندگی میں اپنی سب اولادوں کو اپنی جائیداد میں حصہ نکال دیا تھا، جو اماں نے ایک خاص وقت میں ایک ایک کر کے سب کو سونپ دیا تھا۔ اس کے حصے کی رقم اماں نے بینک میں رکھوا دی تھی۔ وقتاً فوقتاً اماں اس میں رقم جمع کرواتی رہتی تھی۔ اب تو یہ رقم لاکھوں تک تھی۔ اس نے چیک بک اپنے بیگ میں رکھ لی۔ اس کا ارادہ چیک اپ کے بعد بینک کا چکر لگانے کا تھا۔ نواز تو آنے پر زور دے رہا ہے، مگر فاروقی کی ناراضگی ہی نہیں ختم ہوئی۔ سمجھا کر تھک گئی ہوں کہ سگا خون ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اب ناراضگی ختم کر دے، مگر اپنی ضد کے بڑے پکے ہیں۔ رضیہ چچی کے گلوگیر آواز پر نویرا تھم سی گئی تھی۔ اللہ بہتر کرے گا، اپنے بھائیوں کو کہو شادی وادی کا سوچیں، گھر سے دور رہے۔ سو لوگ ہوتے ہیں اپنے راہ پر چلانے والے، ماشاءاللہ نیک سلجھا ہوا ہے۔ تمہاری بھتیجی بھی تو ہے۔ بھائی تو کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں رومیہ کے لیے
ظفر کی شادی کرنا چاہ رہی ہیں، چاہتے ہیں دونوں کو ہی نپٹا دے۔ کتنی دفعہ فون پر سمجھا چکی ہوں، کہتا ہے امی دل نہیں مانتا، نواز کا ذکر بھی کسی نے اس کے سامنے نہیں کیا تھا۔ نویرہ سے فیصلہ نہ ہوا کہ اب کیا کرے، چند منٹ کھڑی رہے۔ یہ اندر جائے فون کیا تو کہنے لگا امی میں نے ایک لڑکی دیکھی ہے، بہت اچھی ہے، کم عمر ہے، پڑھی ہے، آپ کو تو پتہ ہے فاروق اب کراچی جانے نہیں دیتے، مگر میں سوچ رہی ہوں کہ چکر لگا اس لڑکی کی فیملی سے ملوں، نواز کی شادی کی عمر ہے اور کتنا لیٹ کیا جائے، جو ہونا تھا ہو گیا، میں جب ابھی ملتی ہوں شارق کو سمجھاتی ہوں، ابھی ملاقات ہوئی تو بات کروں گی، جوان اولاد دوسروں کے گھر بلے کب تک رہے گی، واپس تو اسے یہی آنا ہے، بلا گوشت میں نہر سے جدا ہوا ہے، آپا دل بڑا دکھتا ہے، اب کسی بھی لڑکی کا نام لے میں اجازت دے دوں گی کہ بیاہ لائے، اگر فاروق نے اجازت دی تو اپنے ہاتھوں سے سب کروں گی، نواز نے منع کر رکھا ہے مجھے، ورنہ کیا میں نہیں جانتی کہ میرا بیٹا بلا وجہ کی سزا کاٹ رہا ہے، وہ نام آواز میں بولی تھی۔ نویرہ چونک اٹھی تھی، تم جانتی ہو؟ چونک تو واجدہ بیگم بھی گئی تھی۔ میں کیسے مان لیتی کہ نواز نویرہ کو چھوڑ سکتا ہے، اس کی تو اپنی خواہش تھی، دل سے چاہتا تھا، مگر شارق کی وجہ سے باقی کے الفاظ ان کے سسکیوں میں دب گئے تھے اور نویرہ کو لگا کہ اس کے قدم زمین نے جگہ لی ہے۔ شارق نے کہا تھا کہ نویرہ کے لیے انکار کر دے، میرے نواز نے سب کچھ سہ لیا تھا خود بخود، وہ تو اب جب ملتا ہے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ نویرہ کیسی ہے، خوش ہے؟ اور میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، مجھے اس نے قسم دے رکھی ہے کہ میں فاروق سے ذکر نہ کروں، اپنے تک اس بات کو محدود رکھوں۔ فاروق کی ضد تو کب کی ٹوٹ چکی ہوتی، اپنے آنسو پر اسے صاف کرتے انہوں نے واجدہ بیگم کو دیکھا، ان کے سینے سے گہری سانس خارج ہوئی، سانس تو نویرہ کے حلق میں بھی خارج ہوئی تھی۔ شارق زمان تمہیں خدا پوچھے مجھے تمہارے جنون نے کتنی زندگیاں برباد کی ہیں۔ چلی چچی جان، اس نے قدم آگے بڑھاتے انہیں پکارا تھا، چادر دست قدر نویرہ کے چہرے کو دیکھتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نویرہ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا ان کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، یہ لڑکی ان کے بیٹی کی خواہش تھی۔ نویرہ کا بڑا بڑا چادر میں لپٹا سیاپا ان کے اندر ایک اور ملال جگا گیا تھا، سامنے نظر آنے والے منظر نے نواز فاروق کے دل کے اندر بھی ملال جگا دیا تھا۔ پورے 6 دن بعد انہیں یہ چہرہ دکھائی دیا تھا، انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب کاؤنٹر پر رکھ دی تھی۔ زرش تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ اس دن والا لڑکا تھا جسے وہ سمندر کے کنارے زرش کے ساتھ دیکھ چکے تھے، جسے زرش نے اپنا بھائی کہا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ادھر ادھر دیکھتے آگے بڑھ گئے تھے، انہوں نے اس دن زرش کو روکا بھی تھا، اسے کہا بھی تھا کہ وہ ان کے بات سن کر جائے، گو وہ نہیں رکی تھی، فوراً چلی گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے سائرہ کے ذریعے اس کے سیل نمبر پر کئی دفعہ رابطہ کیا تھا اور ہر بار اس کا وہی جواب تھا کہ وہ اب اکیڈمی نہیں آ رہی۔ زرش ایسا کیوں کر رہی تھی انہیں اندازہ تھا، مگر نہیں تھا کہ وہ ان کو یوں بری طرح رد کرے گی۔ نویرہ کے بعد اگر کسی کی طرف ان کا دل پسندیدگی کے لیے جذبے سے دوچار ہوا تھا تو وہ بلا شبہ زرش ہی تھی، مگر اس کا رد عمل بہت شدید تھا۔ یہ کتاب پیک کر دے، وہ دونوں ایک ریک رکھی کتاب دیکھ رہے تھے، علی بک دیکھنے ریک کی طرف دوسری جانب چلا گیا تھا۔ نواز نے کاؤنٹر بوائے کو کتاب پکڑا کر زرش کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ السلام علیکم۔ زرش فوراً چونکی تھی، سر اٹھا کر نواز فاروق کو دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ وعلیکم السلام، کچھ ٹیکس خریدنی تھی، آپ سنائیں کیسے آپ؟ انہوں نے اپنی یہاں موجودگی کا سبب بتایا تھا۔ الحمدللہ۔ اس نے علی کو دیکھا، وہ موجود نہیں تھا، شاید دوسری طرف نکل گیا تھا، آج علی کے ساتھ نوشی کے ہاں گئی تھی۔ واپسی پر علی کو کچھ بکس اور جرنل خریدنے تھے، سو وہ یہاں آئے تھے۔ اکیڈمی کیوں نہیں آ رہی؟ جس کی اسے توقع تھی وہی سوال کیا گیا تھا۔ میں ضرورت نہیں سمجھتی، میں گھر رہ کر بہت اچھی طرح تیاری کر رہی ہوں۔ زرش کے انداز میں بلا کا اعتماد تھا، پر اعتماد انداز میں نواز فاروقی کو دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس دن بھی آپ میری بات سنے بغیر چلی گئی تھی، اس وقت اگر آپ مجھے کچھ وقت دیں تو۔ سوری، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی، وہ کچھ تلخی سے گویا ہوئی تھی۔ کیوں؟ نواز نے فوراً اس کو دیکھا۔ کیوں کا جواب آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ ایکسکیوز می۔ اس نے وہاں سے نکلنا چاہا تھا، اسے علی ریک کے دوسری طرف نظر آ گیا تھا، وہ فوراً یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ زرش پلیز۔ انہوں نے اس کا راستہ روکا تھا۔ زرش نے بڑی ناگواری اور برہمی سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ کا سیل نمبر سائرہ سے لینا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ انہوں نے فوراً معذرت کی، میں یہ بات سائرہ کے ذریعے بھی آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ زرش ناگواری سے دیکھا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بہت سیریس بات ہے، مگر مجھے لگتا ہے آپ مجھے بھی موقع نہیں دیں گی، اس لیے میں آپ کو ڈائریکٹ پرپوز کرتا ہوں، شادی کریں گے مجھ سے؟ زرش کو لگا بک شاپ کی چھت اس کے ساتھ پا گئی ہے۔ اس کو نواز فاروقی کے بارے میں گمان تو تھا، مگر اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں تھی کہ شادی کی بات کریں گے۔ آپ ہوش میں تو ہیں سر؟ آپ کو علم ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انکشاف ایسا تھا کہ وہ ششدر رہ گئی تھی، اور پھر جب سنبھلی تو
سار نواز فاروق پر الٹ پڑی تھی۔ میں نے اتنی نازیبہ بات نہیں کی، بجائے اس کے کہ میں اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کروں، سیدھے آپ کو پرپوزل دے رہا ہوں۔ اگر آپ کی رضامندی ہوئی تو بات آپ کے بڑوں تک پہنچا دوں گا۔ وہی ٹھہرا پرسکون لہجہ جو نواز فاروق کی شخصیت کا حصہ تھا۔ زرش کے اندر ابال اتر آیا۔ آئی ایم سوری سر، مگر آپ کو بتا دینا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں، غیر شادی شدہ نہیں۔ آپ کے زرزو کے زد میں آنے والی ذات نواز فاروق کی تھی۔ تحیر سے زرش کے تنزیہ چہرے کے تاثرات دیکھے ایک پل کو یوں لگا ان کے اعصاب پر کوئی بم سا پھٹا ہے۔ کیا یہ کیسے ممکن ہے؟ زرش کی جسمانی فزیک اور پھر کم عمری انہیں یقین کرنے میں تعمل ہوا۔ زرش کیا بات ہے لکھے اجانے پر وہ فوراً پلٹی۔ کچھ نہیں، یہ ہمارے اکیڈمی کے سر ہیں سار نواز۔ السلام علیکم۔ علی نے فوراً ہاتھ ملایا تھا۔ علی سے ہاتھ ملاتے وہ بری طرح ڈسٹرب تھی۔ زرش نے بڑی ترنم بڑی نگاہوں سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ مکمل طور پر متوجہ تھے۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ سائرہ میں کلاس فیلو ہے۔ سائرہ میری کلاس فیلو میں بہت زیادہ تو نہیں، مگر کچھ حد تک وہ باخبر ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا آپ ایسا سوچ سکتے ہیں۔ تاہم سائرہ سے پوچھ لیجیے گا، اگر اس کے فراہم کردہ معلومات ناکافی ہو تو ڈاکٹر ظفر سے رابطہ کر لیجیے گا۔ وہ میرے ہسبینڈ کے بڑے قریبی دوست ہیں۔ سمیع احمد نام ہے میرے ہسبینڈ کا۔ ڈاکٹر ظفر کے نام پر نواز پھر چونکا تھا اور سمیع کے نام پر تو بڑی حیرانی سے اسے دیکھا۔ ڈاکٹر ظفر کی بدولت سمیع احمد کے نام سے آگاہی تو تھی ہی، مگر ملاقات صرف ایک دفعہ ہی ہوئی تھی۔ نواز فاروق کی نگاہوں میں سمیع احمد کا دراز بلند کمر خوبصورت سراپا دہرایا تو نگاہیں خود بہت جھک گئی۔ میں چلتی ہوں سر، اللہ حافظ۔ وہ علی کے ساتھ واپس چلی گئی تھی اور نواز فاروق کو لگا نویرہ کے بعد وہ اب سب کچھ کھو چکا ہے۔ یہ لڑکی انہیں نویرہ کا ہی پر تو لگی تھی، اس کی ذات میں انہیں نویرہ کی شبیہ دکھائی دی تھی، مگر اس ہونے والے انکشاف نے ان کی ذات کے پرچھے اڑا دیے تھے۔ شاکرہ شاکرہ، وہ اماں کی ٹانگ کی مالش کر رہی تھی جب سارے گھر میں گونج تھی۔ شاکرہ کی پکار سنائی دی۔ شاکرہ کی کیوں بول رہا ہے؟ اماں نے نویرہ کو دیکھا۔ وہ بھلا کیا کہتی؟ آج مصروف گھر پڑ رہی تھی۔ 3-4 دن سے اماں کی ٹانگ میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے آج سوچا تھا کہ مالش کر دے گی، مگر اب لگتا ہے کہ سکون سے یہ کام ہونے والا نہیں تھا۔ اماں، شاکرہ کہاں ہے؟ کتنی دیر سے بلا رہا ہوں۔ اس نے اماں کے کمرے میں جھانکا۔ وہاں نویرہ کو دیکھ کر اس کے تیور اور بگڑے تھے۔ صبح اس کی اماں آئی تھی، چھٹی لے کر گئی ہیں، کہہ رہی تھی کل آ جائے گی۔ اف، کیا مصیبت ہے؟ اماں کے جواب پر وہ سخت کوفت سے دوچار ہوا تھا۔ اندر کی تلخی اور بڑی تھی، خاص طور پر اماں کے کمرے میں اس کے وجود سے یکساں لاتعلقی کا مظاہرہ کرنے نویرہ کو دیکھتے رہی۔ وہ ایک پل کو خون کھول اٹھا تھا۔ کوئی کام تھا۔ ایک تو وہ بے وقت دوپہر گھر آیا تھا، دوسرے اجلت بڑا انداز۔ نویرہ تو اسی انداز میں تھی، مگر انہوں نے پوچھا تھا کیا کرتی؟ ماں تھی، نویرہ کی طرح ہر تلک توڑنے کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ کل میں نے شاکرہ کو کہا تھا کہ میرے کپڑے دھلنے چاہیے، مجھے کسی سے ضرور ملنا ہے، مگر مجال ہے کوئی چیز اسے اپنے ٹھکانے پر مل جائے۔ کوفت اور بیزاری سے برا حال تھا۔ 2 تو دیے تھے اس نے، ادھر کمرے میں ہیں، دیکھو، ہو سکتا ہے کہیں رکھ دیے ہوں۔ نہیں مل رہے، ہر جگہ دیکھ لیے، الماری دیکھ چکا ہوں۔ اماں نے اب کے نویرہ کو دیکھا جو زیتون کے تیل کی شیشی کا ڈھکن کھولتے بند کرتے ان کے سر پر شارق کی طرف پشت کی یکساں لاتعلقی بیٹھی ہوئی تھی، جیسے کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو۔ اچھا تم چلو، میں دیکھتی ہوں، نویرہ کو کہتی وہ اس نے قطعی نہیں جانا تھا، سو انہوں نے فوراً ہی اٹھنا مناسب سمجھا۔ شارق واپس پلٹ گیا تھا۔ آپ کیوں جا رہی ہیں؟ ٹانگ میں اتنا درد ہے آپ کی، آپ سے چلا نہیں جا رہا۔ کوئی ضرورت نہیں جانے کی، جب اپنی چیزیں سارے کمرے میں پھیلائی جا سکتی ہیں تو ڈھونڈی بھی جا سکتی ہیں۔ نویرہ نے انہیں بستر سے اترتے دیکھا، ناگواری سے کہا تھا کیا کروں؟ شاکرہ تو ہے نہیں، وہ خود سے اسے کوئی چیز ملنے والی نہیں، چاہے وہ آنکھوں کے سامنے ہی کیوں نہ پڑی ہو۔ مصنوعی ٹانگ کا سہارا لے کر وہ اٹھی تھی، دوسری ٹانگ میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی، ان کے لبوں سے ایک کرا نکلی تھی۔ رہنے دیں، آپ ادھر لیٹیں، اتنی تکلیف ہے آپ کو؟ بجائے اس کے کہ آپ کی خیریت دریافت کی جاتی، بستر پر کیوں لیٹی ہیں پوچھتے، الٹا حکم دے کر چلے گئے ہیں۔ آپ بس بیٹھے، یہاں کوئی ضرورت نہیں جانے کی، خواہاں سر پر چڑھانے کی۔ نویرہ نے بڑے غصے سے کہا تھا ٹھیک نہیں جا رہی، تم جا کر ذرا دیکھ تو، خواہاں سارا کمرہ خراب کر دے گا، چیزیں توڑے گا۔ ٹھا کی آواز آئی تو انہوں نے اسے کہا ہرگز نہیں، آپ مجھے دوبارہ ایسا مت کہیے گا۔ اس نے بڑی ناگواری سے کہا تھا زبردستی تو نہیں، میں خود ہی جاتی ہوں۔ وہ پھر اٹھی تھی، مگر اب کی بار اٹھنے سے ٹانگ کا درد اتنا شدید تھا کہ وہ کرا کر دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے جن نظروں سے نویرہ کو دیکھا وہ کوفت کا شکار ہوئی۔ آپ بیٹھیے، میں دیکھتی ہوں، مگر اماں آپ اسے اچھی طرح سمجھا دیں، اپنا کمرہ صاف ستھرا اور سنبھال کر رکھا کرے۔ شاکرہ روز شکایت کرتی ہے، کمرہ صاف ہوگا تو چیزیں بھی ملیں گی نا۔ وہ کہتے ہی اٹھ گئی۔ نویرہ کا یوں مان جانا اماں کے لیے بڑی خوش آئندہ بات تھی۔ انہوں نے بڑی مسرت سے اسے دیکھا۔
وہ جوتا پہنتی چادر دستکتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ شارق زمان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کی انا چٹھی تھی۔ اندر کرب و اذیت کے ناگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس شخص کے گھر میں اس کے نام پر رہنا اس کی مجبوری تھی، مگر فی الحال وہ اس شخص کو آخری حد تک باور کروانا چاہتی تھی کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ اس کا اصل چہرہ اس کے روبرو لانا چاہتی تھی، مگر اماں کی یہ تکلیف۔ اس نے لب بینچ کا دروازہ دھکیلا تھا جو پہلے آدھا کھلا تھا۔ کھلے دروازے سے اندر کا سارا منظر نگاہوں میں تھا۔ سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا، جا بجا کا لباس، بکھرے پڑے کشن، سرہانے، بستر پر الماری کی تمام اشیاء ڈھیر تھی۔ نوارا نے بڑے تاثر سے اطراف کا جائزہ لیا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں ہے۔ یہ شاکرہ کس مرض کی دوا ہے؟ آج ذرا حشر نشر کر دوں گا اس کا۔ قالین پر ٹوٹے کانچ کے بکھرے ٹکڑے دیکھتے نوارا نے ایک دم قدم اندر کی جانب بڑھاتے ہوئے الماری میں سر غصے وجود کو دیکھا۔ وہ نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک ایک کرتا بغیر پیچھے دیکھے وہ ہر چیز بستر پر اچھال رہا تھا۔ اپنے ہاتھ میں ایک فائل لیے شارق زمان پڑھا تو سیدھی نگاہ کمرے کے دہلیز پر کھڑے وجود پر پڑی تھی۔ ایک لمحے کو حیرت سے دوچار ہوا تھا۔ نوارا کا رویہ سب کے سامنے تھا۔ اس رات کے بعد اس نے اس کی جانب کوئی پیش قدمی نہیں کی تھی۔ نوارا بھی اسے جہاں دکھتی تھی آنکھوں میں ڈھیر ساری نفرت لیے وہاں سے ہٹ جاتی تھی۔ نوارا نے اسے بری طرح انکار کیا تھا، اور اب شارق زمان کے چہرے کے زاویے ایک دم بگڑے تھے۔ ایک دم بڑے انداز میں ہاتھ میں پکڑی فائل بستر پر اچھالی تھی۔ شارق زمان کو اپنی توہین نیز سرے سے ازبر ہوئی تھی۔ وہ پلٹ کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا۔ نوارا نے اپنے اعصاب پر کنٹرول کرتے ہوئے قدم مزید بڑھائے تھے۔ کمرے کی حالت انتہائی بری ہو رہی تھی۔ خود سے اس نے اس کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ ہاں، شاکرہ ماں کے کہنے پر اس کے کمرے کی صفائی وغیرہ کرتی تھی، مگر اب نوارا کی صاف ستھرائی طبیعت پر یہ ابتری بڑی گراں-گزری تھی۔ جی چاہا کہ شارق زمان کا حشر نشر کر دے۔ اگر اماں کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو کبھی اس کے کمرے میں نہ تھی۔ اس شخص سے اس سے اتنی نفرت ہو چکی تھی کہ وہ اس کی کسی چیز کو بھی ہاتھ لگانے کی روادار نہ تھی۔ جی تو چاہا کہ بغیر ایک منٹ ضائع کیے واپس پلٹ جائے، مگر پھر اماں کی نظروں کی عاجزی یاد آ گئی۔ اماں اسے مجبور نہیں کرتی تھی، مگر وہ اماں کی تکلیف کا احساس کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ شارق زمان کمرے میں لوٹا تو وہ کمرے کی عین وسط میں ہر چیز کو بڑی ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ اماں نے مجھے بھیجا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہیے تھا؟ وہ بولی تو لگا انگارے چبا رکھے ہیں۔ شارق نے اسے استحضاء نظروں سے دیکھا۔ اماں کا نام تو یوں بدنام کاری ہو، پہلے اس گھر میں دوبارہ آنے پر اب کمرے میں انداز ایسا تضحیک آمیز تھا، اوپر سے شارق زمان کی بے باک چبھتی نگاہیں۔ نوارا تو پورے وجود سمیت سلگ اٹھی۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ! شارق زمان اس سے زیادہ غصے سے داڑا تھا۔ تمہارا خیال ہے میں تمہارے لیے مر رہا ہوں؟ تم نے جتنا مجھے ذلیل کرنا تھا کر چکی ہو۔ تم جیسی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ایک نامی کا چولا پہن کر دوسروں کو ورگلانے والی، بظاہر پاک باز مومنہ کا روپ دھارے۔ شٹ اپ، آئی سے جسٹ شٹ اپ! شارق زمان کے اس درجہ گھٹیا جملوں پر وہ ایک دم اشتعال میں آ گئی تھی۔ میں جو بھی ہوں تم سے بہتر ہوں، تم جیسے گھٹیا بے حس انسان سے بہتر ہوں۔ جس کے دل میں کھوٹ ہو اسے خوف محسوس ہوتا ہے بات پرس کا۔ مجھے کوئی خوف نہیں۔ تم 10 لوگوں کو اکٹھا کر لو، مجھے تب بھی خوف نہیں۔ تمہارے گھر میں واپس آنا میری مجبوری ہے، مگر تم سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تم مجھے بھلے کچھ بھی سمجھو، آوارہ، بد چلن، بد کردار، کچھ بھی، میری بلا سے یہ تمہارے گھٹیا پن ذہن کا صرف گھٹیا پن ہے، جو اندر سے کھوکھلے ہیں، نام و نشان ہوں وہ یوں ہی اوروں پر کی شہر اچھالتے ہیں۔ بکواس نہیں کر! شارق زمان کی چنگھاڑنے پر نوارا کو خاموش کر دیا تھا۔ خبردار، تم نے مجھے ایسا کوئی طعنہ دیا تو اس نے بپھڑے انداز میں اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ دوں گی طعنہ، 1000 بار دوں گی، مجھے کوئی مصلحت نہیں روکے گی اب۔ تم نے نام و نشان انسان جس کی اپنی ماں کی کوئی اصلیت نہیں، وہ کیسے مجھے بد کردار ثابت کر سکتا ہے؟ تم ثابت کرو شارق زمان، میری بد کرداری کا ثبوت دنیا کے سامنے لاؤ، میں مانوں گی۔ او یو! شارق زمان نے انتہائی بپھڑے انداز میں اپنا بھاری بھرکم ہاتھ اس کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ چٹاخ! غصے اور اشتعال سے بڑی نوارا لہرا کر بستر پر گری تھی۔ بھاری بھرکم کم فولادی ہاتھ کے تماچے سے نوارا کو اپنے اطراف میں تارے ناچتے محسوس ہوئے۔ وہ بلک بلک کر روئی۔ ثابت ہو چکا ہے، اگر رضا حمید جھوٹا ہوتا تو یہ منگنی قطعی نہ ہوتی، اور تم جیسی عورتوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ دھوکے باز فریبی، تم نے مجھے دھوکا دیا ہے، میرے صاف سچے جذبوں کی توہین کی ہے۔ میں نے تم سے صرف اتنی توقع کی تھی کہ تم میری بن کر رہنا، اور تم نے مجھے دھوکا دیا۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، مگر دھوکا نہیں۔ ہاں، دھوکا دیا میں نے، پھر کیا کر لو گے تم؟ روتے روتے وہ ایک دم سیدھے ہو کر پھنکاری تھی۔ صاف شفاف چہرے پر پھسلتے آنسو اور لڑکھڑاتی آواز، تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ ہاں، چلی جاؤں گی، ایسی جاؤں گی کہ تم سب لوگ یاد رکھو گے، پچھتاؤ گے۔ نوارا احسان کوئی بد کردار نہیں تھی، اور تم نے مجھے اب باور کروا دیا ہے، اور میں تمہیں شارق زمان دکھاؤں گی کہ بد کرداری کسے کہتے ہیں۔ جو تمہاری ماں اور بہن کر رہی ہے
وہ بد کرداری ہے یا جو میں کروں گی وہ بد کرداری ہے؟ تم اپنے زخم نہ چاٹو تو مجھے کہنا۔ تم نے میری مصلحت امیزی کو غلط رنگ دیا، میری طبیعت میں تم نے نفرت کے شرارے بھر دیے ہیں، اور ان شراروں سے میں نے اگر تمہارے وجود کا حق سطح نہ کیا تو کہنا۔ بستر پر سیدھے ہو کر اپنے آنسو صاف کر کے اس نے کہا تو شارق کا دل چاہ ایک منٹ ضائع کیے بغیر اسے شور کر دے۔ دفعہ ہو جا، وہ غصے سے پھٹا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک پل میں کوئی انتہائی قدم اٹھائے گا اگر نمیرہ اس کے سامنے سے نہ ہٹی تو۔ دفعہ تو میں ایسی ہوں گی کہ ساری عمر یاد ہو، کیونکہ وہ طنز سے ہنسی، آنسو کے درمیان یہ طنزیہ ہنسی فضا میں بڑا عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تمہاری مکروہ صورت دیکھنے کا، میں صرف وقت کا انتظار کر رہی ہوں، اور جو کچھ بھی کروں گی ڈنکے کی چوٹ پا کروں گی۔ میں اپنے بھائیوں کے نظروں سے گری ہوں، میری ماں مجھے اس گھر میں رہنے پر مجبور کر رہی ہے، میرے اپنے مجھ سے چھین گئے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ تم دیکھنا میں تم سب کو بتاؤں گی میں کیا ہوں۔ نمیرہ کے اندر طوفان سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے جو جی میں آیا کہہ رہی تھی، بڑا شوق ہے تمہیں اپنی اولاد کا، بیٹھ کر رونا ساری عمر شارق زمان، مجھے بھی اور اپنی اولاد کو بھی۔ تم جیسے بے نام و نشان کی اولاد بھی بے نام و نشان نہ رہ گئی تو مجھے کہنا۔ وہ غصے سے اپنے اندر کا ابال نکال رہی تھی۔ شارق زمان چونکا، متوجہ ہوا، غصے سے ہر کر نمیرہ کو دیکھا۔ اس کے الفاظ کچھ ناقابل فہم تو نہ تھے۔ بڑی سختی سے رخساروں کو صاف کرتے وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جذباتیت میں یہ سب کہہ گئی تھی یا سنجیدگی میں وہ اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ کیا کرو گی تم میرے بچے کے ساتھ؟ نمیرہ کا بازو پکڑ کر اس نے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ وہ تمہارا بچہ نہیں ہے، وہ صرف میرا ہے۔ تمہارا تو تب ہوگا جب تم ثابت کرو گے۔ بڑی بے خوفی سے اس نے شارق زمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ شارق زمان کو اپنے وجود میں فولاد ہوتا محسوس ہوا۔ ہے ہمت تمہیں ثابت کرنے کی؟ اگر ہے ہمت تو پھر یہ بھی ثابت کرنا کہ تمہارے بچے کو جنم دینے والی عورت بھی بد کردار ہے، ورنہ بھول جاؤ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہوگی، ایسے ہی بے نام و نشان رہو گے تم انشاءاللہ۔ شارق زمان کی گرفت سے ہاتھ چھڑواتے وہ پھنکاری تھی۔ نمیرہ کے الفاظ نے شارق زمان کو اتنا الجھا دیا تھا کہ وہ صرف اسے دیکھ گیا تھا۔ یہ میری تمہارے لیے بددعا ہے، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کمرے تک آنا بھی میری مجبوری تھی۔ اب تم جو مرضی وہ ثابت کرو یا مہر ثبت کرو میری بلا سے، مگر میری نفرت کو مت آواز دو۔ شارق زمان میں تو بدنام ہوگی، تمہاری نیک نامی بھی جائے گی، یاد رکھنا۔ یوں ہی بیٹھے خود فراموشی کے عالم میں نہ جانے کتنے زمانے بیت کے تھے، اپنے آپ سے لڑتے، اپنے جذبوں کو بہلاتے، اپنی لغزشوں پر پشیمان ہوتے، نہ جانے کتنے لمحے فریب خوردہ ٹھہرے تھے۔ طوفان ہستی میں آئی یا بستی میں تباہی دونوں طرف ہوتی ہے، بعض فرق یہ ہوتا ہے کہ بستی کی تباہی انسانوں کی نظر میں آتی ہے اور ہستی کی تباہی صرف اندرونی جسم تک محدود رہ جاتی ہے۔ جذبے اور شدت موج خیز ہوں تو طوفان بھی سنگین ہوتے ہیں، ایسے طوفانوں کا مداوا شاید وقت بھی نہیں کر پاتا۔ جو زخم حالات نے دیے تھے وہ تو شاید بڑھ جاتے، مگر جو زخم اپنی لغزشوں سے انسان سہتا ہے وہ شاید ہی بڑھ پاتے، عمر بڑھ کر روک ضرور بن جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی کبھی عشق ہو تو پتہ چلے